بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ڈار ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ستمبر 2019 کو UN کو ایک اجلاس میں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں ہمارے دلیر اور غیرت مند پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کے موضوع پر ایک ایسی لازوال تقریر کی جو پوری دنیا ہی آشچ کر اٹھی۔ اس تقریر کے بعد مختلف ملکوں کے سربراہان سے ملاقات میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو بننے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کا ایک نیا بلاک بنانا چاہتے تھے۔ یوں مہاتیر محمد کو یہ آئیڈیا پسند آیا، تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اسلامی دنیا کے سربراہوں کو دعوت بھی دے دی، اور ہمارے پریا عمران خان بھی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے حافظے پر زور ڈالیں۔ صرف کانفرنس سے 4 دن قبل ہمارے برادر اسلامی ملک نے ہمارے وزیر اعظم کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور ہمارے غیرت مند وزیر اعظم 14 دسمبر 2019 کو سعودی عرب تشریف لے گئے، اور وہاں ہمارے برادر ملک کے ولی عہد نے ہمارے وزیر اعظم کو 2 آپشن دیے۔ جی دوستو، وہ 2 آپشن کیا تھے؟ یا ہماری قرضے میں دی ہوئی رقم واپس کرو، یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا پھر ملیشیا جانے سے انکار کرو۔ اور ہمارے نہ جھکنے والے، نہ دبنے والے، نہ بکنے والے وزیر اعظم نے ڈر کے مارے ملیشیا کا دورہ منسوخ کر دیا، اور مہاتیر محمد اور طیب اردوغان نے ہمارے وزیر اعظم کو فون کیا، لیکن ہمارے غیرت مند وزیر اعظم، خود مختار وزیر اعظم اور ذات وزیر اعظم نے ان دونوں کو صاف جواب دے دیا، یہ ملیشیا نہیں گئے، اور وزیر اعظم یہاں تک انہیں باز آئے، اور 21 جنوری 2020 کو سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس میں طیب اردوغان کی ملاقات میں ملیشیا نہ جانے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ وجہ بیان کی جو سعودی عرب کے ولی عہد نے کی، اور ترک کے پریزیڈنٹ نے اسی روز یا اس کے اگلے روز پوری دنیا میں پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہمارا وزیر اعظم کتنا دلیر ہے، کتنا غیرت مند ہے۔ یوں پاکستان کی عزت بھی خاک میں مل گئی، اور جس ملک کے لیے ہم نے مٹی چاٹی وہ بھی ناراض ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، ہر برے وقت میں صرف ایک ہی شخصیت کام آتی۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو لگاتار مختلف دورے کرنے پڑے، اور پھر تعلقات کو بحال کیا۔ ہمارا یہ ایک سوال یہاں بنتا ہے اس غیرت مند وزیر اعظم سے، آزاد وزیر اعظم سے، اور ہم اگر اتنے ہی خود مختار باوقار ہیں، پھر ہم نے سعودی عرب کے ولی عہد کی بات کیوں مانی؟ میرے عزیز دوستو، یہ دھمکی ہمارے
برادر ملک نے کسی افسر یا کسی سفیر کو نہ دی، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیرت مند دلیر وزیر اعظم کو اپنے حضور طلب کیا اور براہ راست ان کو دھمکی دی، اور ہمارا وزیر اعظم کان لپیٹ کر اس پر منو ان پر عمل کیا۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم کی غیرت مندی اور بہادری وہ کس وقت چلی گئی، یہ بھی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اور یوں ہم آپ کو ایک اور مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں پاکستان تحریک البیک کا بول بالا ہے، اس نے ملک بھر میں تقریباً 6-7 دھرنے دیے، اور آخری دھرنا اس کا اکتوبر 2021 میں وہ دھرنا جب وزیر آباد پہنچا، جب ان کو رکاوٹ آئی، انہوں نے سیدھے فائر مار کر 6 پولیس اہلکار شہید کر دیے۔ اور تحریک البیک کا صرف اتنا مطالبہ تھا کہ گستاخ رسول کی حمایت کرنے پر فرانس کے صدر کی مذمت کی جائے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ تو ہمارے غیرت مند وزیر اعظم نے ایک تقریر میں بیان کیا تو یورپی یونین ہم سے GSP+ کا سٹیٹس واپس لے لے گی اور یوں ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت بھی سب نے وزیر اعظم کی حمایت کی، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس ولیج کا کسی دوسرے گھر کے سفیر کو نکال کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور فرانسیسی صدر کو ایک آدمی کی انفرادی حرکت سے پوری قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی برا کہا جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے فرانس کے لوگ با انتہا مذہب پڑھے لکھے ہیں، اور ایک طرف یہ بات رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں وزیر اعظم کی مذہبی فلسفی کی طرف، اور یہ ہم سوال کرتے ہیں، وہ جو ہر روز ہر تقریر میں ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، عشق رسول کا ذکر کرتے ہیں، خود مختاری کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے وقار کا حوالہ دیتے ہیں، اگر ان میں اتنی ہی غیرت تھی، آپ نے 9 ارب یورو کی ایکسپورٹ کو کیوں بند نہ کی؟ کیا آپ اپنی غیرت مندی بھول گئے؟ آپ نے تو اس وقت بھی توکل پہ آنا تھا، اور آپ نے اس وقت کیوں نہ سوچا اللہ غیرت مند قوموں کو اپنے غیب سے رزق دیتا ہے؟ اور یوں دوستو وہاں بھی ان کی غیرت مندی کہاں گئی؟ اور اس وقت یہ حکومت، یہ لوگ تجربہ کار بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، تکبر بھی ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا پاکستانی قوم کی کوئی بات غلط نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ غیرت مند وزیر اعظم جھوٹ پر جھوٹ بول کر ملک کو تباہی کے کنارے کی طرف لے گیا، بلکہ اس کو تباہ کر دیا۔ یہ لوگ حقیقتاً میرے عزیز دوستو پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی۔ آپ 2018 کا پاکستان دیکھیں، 2016 کا دیکھیں، اور 2022 کا ملک دیکھیں، یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ غیرت مند وزیر اعظم اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ موجودہ بحران دیکھ کر اندازہ لگا لیں۔ اور اس طرح امریکہ میں ایک سفیر 7 مارچ کو دفتر خارجہ میں ایک خط بھیجتا ہے، اور اس کے خط میں اس نے ایک ملاقات کی۔ جاپان میں سفیر رہے، جاپانی زبان بھی جانتے، انہوں نے جاپان میں PhD بھی کی۔ وزارت خارجہ میں اس سفیر صاحب کی نہایت عزت سے دیکھا جاتا ہے، ہر مشکل وقت میں وہ پاکستان کے کام آیا،
اور اس طرح دنیا بھر میں جتنے سفیر ہیں اس ملک کے ملاقاتوں میں اخبارات کے مضمونوں میں اور مختلف فنکشن میں جو وہ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی یادداشت کے لیے نوٹ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح یہ 7 مارچ کو انہوں نے ایک خط ارسال کیا پاکستان میں۔ انہوں نے اپنے ایک کلیگ کے ساتھ ملاقات میں مختلف موضوع پر بات چیت کی، اور انہوں نے اس خط میں جو بات چیت کی ان کے ہنٹس لکھ کر پاکستان میں وزارت خارجہ میں بھیجے، اور جب وزارت خارجہ سارے چھان بین کر کے پھر وہ مختلف اداروں کو بھیجتے ہیں، اس میں وزیر اعظم بھی ہے۔ اس طرح انہوں نے وزیر اعظم نے نہایت چالاکی کے ساتھ اس خط کو اپنے حق میں ایسا موو کیا، اور عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا۔ مگر اس خط کا جب وزیر اعظم نے سوچا، اس میں نواز شریف کو بھی ڈالا، عالمی سازش کو بھی ڈالا، اس میں غیرت کو بھی ڈالا، اس میں پیسہ بھی ڈالا، اور امریکہ کو بھی ڈالا، اور اس کے بعد اس نے دیوار پر دے مارا، اور 4.5 عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی حصول کے لیے پورے ملک کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ ہمیں یہاں ماننا ہوگا عمران خان ایک شاطر سیاستدان ہے۔ اس نے ایک مردہ خط کے عبارت کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کی ایسی مشہوری ہوئی، اس نے اپوزیشن کو پریشان کیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس نے جذبات کی رو میں آ کر وہ فیل کر دیا جس سے اب اس کا سیاسی کیریئر پر دوڑ لگ گیا۔ میرے ایک عزیز دوست نے کل ہمیں بتایا، اس نے پاکستان کا واجہ بجا دیا۔ اس نے ایسی کوشش کی، اور عمران خان کو فائدہ ہوتا رہتا، لیکن حکمرانوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی بدولت آرٹیکل 5 کو رولنگ میں لا کر ایسی قانونی شکل دے دی، یہ ایشو سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ اب جو عمران خان کو وہ جو خط ہے عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، اسے سازش بھی ثابت کرنا پڑے گا، میاں نواز شریف اپوزیشن کے کردار کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، اور رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی، اور اس سے MNAs خریدے گئے وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر کل سپریم کورٹ ISI کے شیخ کو IB کے نمائندوں کو بلاتا ہے، اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل کو بھی، سفیر اسد مجید کو بھی، اور یوں وزیر اعظم کے ساتھ صدر عارف علوی، اسپیکر اسد کیسر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، چاروں پھنس جائیں گے۔ اب انہیں جو پچھلے ادوار میں 35 پینچر کا نعرہ لگاتے رہے، اور 35 پینچر کی طرح وہ ہر فورم پر ان کو جواب دینا پڑے گا، اور ہر ایک سے معافی مانگنی پڑے گی، اور سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ عمران خان نے اگر کریز سے نکل کر وہ گشتی کر دی جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائے گا، اور امید ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت میری نظر میں یہ PTI یہ لوگ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور بس باقی ان کا آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ آنے والے وقت میں چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت تک ان کی دوڑیں لگتی رہیں گی، اور تاہم یہ جاتے جاتے بارے وطن عزیز کا بیڑا غرق کر گیا، اور ملک کو اندر باہر دونوں جگہوں سے کھوکھلا کر گیا، اور جو پاکستان کا ایک روب دبا تھا، جو برم تھا، وہ اس کو بھی تباہ و برباد کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے عزیز دوستو، آنے والے وقت میں اگر عدالت پاکستان کے سفیر کو
طلب کرتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سفارتی تباہ کن ہوگی، اور اس کے بعد کوئی بھی سفیر وزارت خارجہ میں کوئی چیز نہیں لکھے گا۔ اس کے بعد پاکستانی قوم سمجھے گی ہمیں وزارت خارجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، خان صاحب جاتے جاتے اپنی عارضی فائدے کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا جواب تو کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دوستو، آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اس تکبر سے بھرے ہوئے وزیر اعظم، غیرت مند وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کی کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔